نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، آج نرمی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ نرمی گویا کہ اللہ کی ایک صفت ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ یہ صفت بندوں کے اندر بھی ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرے۔ اللہ رب العالمین کی صفت رحمان کی ہے، رحیم کی ہے، حلیم و بردباری کی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالی ان اوصاف میں سے کچھ اوصاف اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالی رفیق ہے، یعنی نرمی پسند ہے اس کو، اس کے اندر نرمی کی صفت ہے اور وہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ الرِّفْقَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، اور نرمی جس چیز میں ہوگی اس کو وہ زینت اور زیبائی بخشے گی۔ وَلَا يُنزِعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور جس چیز کے اندر نرمی نہیں ہوگی وہ اس کو عیبدار بنائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ نرمی اللہ کو پسند ہے، اور جس انسان کے اندر یہ نرمی ہو وہ اللہ کو بھی پسند ہوگا، کیونکہ نرمی اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر اس نرمی کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کام کو خوبصورت کر دے گا، احسن طریقے سے اس کی تکمیل کرے گا اور پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ اگر اس کے اندر نرمی نہیں ہوگی تو وہ اللہ تعالی یعنی فرماتے ہیں حدیث میں کہ اس کو عیبدار ہوگی۔ تو جس انسان کے اندر نرمی کی صفت نہیں ہے، تندخوئی اور سختی کی اور غصہ کی صفت ہے، تو سمجھو اس کو نرمی کرنا چاہیے۔ اور جہاں اللہ تعالی اور اللہ کا رسول جہاں نرمی کا حکم دیتے ہیں، اس حوالے سے اس کو اپنے اندر نرمی کی صفت کو لانا ہوگا، اس صفت کو ختم کرنا ہوگا جو اس کے اندر سختی کے حیثیت سے ہے یا غصے کے حیثیت سے ہے۔ وہاں اس کو لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہوگا، اپنے ماتحت کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے جانوروں کے ساتھ اس کو نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے، اور جس کے اندر یہ صفت ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کام کو میں زینت زیبائی بخشوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں زینت اور زیبائی ہوگی، احسن ہوگا۔ اور جس میں یہ نہیں ہوگا، جس کے اندر یہ نرمی کی صفت نہیں ہوگا، تو سمجھو وہ کیا ہوگا؟ عیبدار ہوگا اس کا کام۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز میں نرمی کرنا چاہیے، اس میں حسن آئے گا، اس میں خوبصورتی آئے گا۔ اور اس نرمی کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تعالی خود اس نرمی کو پسند کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر یہ صفت ہو۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی کی عادت سے محروم رہا، سمجھو وہ تمام خوبیوں سے محروم رہا۔ یعنی نرمی ایک ایسی صفت ہے، باقی تمام خوبیاں انسان کے اندر لاتا ہے، اور جو اس خوبی سے محروم ہو گیا سمجھو وہ تمام خوبیوں سے محروم رہ گیا۔ تو نرمی کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنی بڑی اس کی حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس سے محروم رہا
محروم رہا سمجھو وہ تمام بلائیوں سے محروم ہو گیا۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان کے اپنے اندر نرمی کی صفت کو لانا ہے، اور چونکہ اللہ کے نبی کا بھی حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور وہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جس کے اندر وَإِنَّ الرِّفْقَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، اور یہ نرمی جس کام میں ہوگی اس کو وہ خوبصورتی عطا کرے گا، اور جس میں نہیں ہوگا تو اس کو عیبدار کر دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام کریں اس میں نرمی ہو، وہ احسن طریقے سے بھی ہوگا اور پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ اگر ہم اس میں نرمی نہیں کریں گے، سختی کریں گے، تو وہ عیبدار بنے گی، چاہے وہ کام جس حوالے سے اس کا تعلق ہو، جس سے متعلق ہو، اس میں ہمیں نرمی کرنا چاہیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ زینت بخشے گا، زیبائی بخشے گا۔ اگر ہم اس میں نرمی نہیں کریں گے وہ عیبدار ہوگا، اور پھر جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلاؤں سے محروم رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمان مبارک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔